بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ جو علاج ہے اپنا، آپ دیکھیں علاج کے بے شمار طریقے ہیں، اور علاج کرانا جو ہے وہ عین سنت ہے۔ اب علاج چاہے وہ روحانی ہو یا ہومیوپیتھی کا ہو یا ایلوپیتھی کا ہو، علاج تو کرانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے علاج جو ہے وہ دماغ کا ہونا چاہیے، چونکہ جتنی بھی بیماریاں جو ہیں وہ جو جنم لیتی ہیں وہ آپ کی سوچوں سے لیتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے آپ کے دماغ کو ہٹ کرتی ہیں، یعنی دماغ فیل کرتا ہے۔ اگر چونٹی بھی کاٹتی ہے تو فوراً یہاں ہٹ ہوتا ہے اور یہیں سے نئے آرڈرز جنریٹ ہوتے ہیں، ہاتھ سیدھا وہیں جاتا ہے اور چیٹی یا بچ جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ اب آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی آپ جوں جوں علاج کرتے ہیں اور مرض بڑھتا جاتا ہے، اٹ ہیپنس۔ اسی لیے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں لگائیں گے تو در و دیوار بھی خوش ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اور عام طور پر جو ہمارے ساتھ خواتین اٹیچ ہیں، شامل ہیں ہماری اس گاڑی کے ساتھ، وہ جب صبح اٹھتی ہیں اور یا کچن میں کام کرتی ہیں تو ہماری تلاوت لگا دیتی ہیں، وہ سنتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ کھانا پکتا رہتا ہے اور کھانے میں لذت آتی رہتی ہے، اور جب کھانا اچھا ہوتا ہے تو اسی کھانے سے صحت ملتی ہے۔ تو آپ کے پاس تو بہت سے آپشنز ہیں اپنا علاج خود کرنے کے لیے، کہ چونکہ جب آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ عامل ہے یا کامل ہے۔ اب عامل اور کامل کا جو فرق ہے وہ بھی آج واضح کر دیتا ہوں کہ عامل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ عمل سیکھے ہوتے ہیں، بس ان کے پاس وہی علم ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ زندگی بنا رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ جو کامل ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ میں صرف آپ پہنچے، یعنی مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اور لال بران پتھر دے۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقام بنایا، یا حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقام بنایا، جو داتا صاحب نے مقام بنایا، یہ وہ کامل ہستیاں ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو مقام بنایا، یہ کامل ہستیاں، انہوں نے محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا، محبت پہ راضی کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو پھر ایسی کامل ہستیوں کی بارگاہ میں صرف پہنچنے سے ہی کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ جیسے یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کا ایک کمرہ ہے، اس میں سفیدی کرنی ہے تو ایسے آنن فانن میں سفیدی نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے آدھا دن لگ جائے، ایک دن لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، پھر صفائی، یعنی ایک دن تو ایک کمرے نے لینا ہے خوبصورتی کے لیے۔ تو آپ کے اندر پوری دنیا آباد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا ایک دم 1 منٹ میں بس آپ آئیں، بیٹھیں، اپنے معاملے ہمارے سامنے پیش کریں، اور معاملے ٹھیک کرنے اللہ تعالیٰ نے، بندہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس سے بات کر لیں اور آپ کو تسلی ہو جائے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھئی ہم نے کسی سے بات کر لی ہے، چونکہ آپ کی بات ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کسی کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ زندگی ہے نا، یہ اسی کا نام تو زندگی ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہاں پر لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اپنا اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ پرفیکٹ لائف گزار رہے ہو، پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ کیا آپ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو یا لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو؟ یعنی اگر کوئی مریض ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرے گا کہ جی میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ سیدھا کہیں بھی جائے، کہیں ڈسپینسری میں جائے گا، کہیں ہاسپٹل میں جائے گا، اگر امیر ترین ہے تو پھر وہ امیر ترین اسپتالوں میں جائے گا جہاں پر لاکھوں روپے روز کے خرچے ہوں گے۔ تو دیر از نو گارنٹی کہ آپ کو وہاں سے صحت مل جائے گی یا زندگی مل جائے گی یا بہتری آ جائے گی، لیکن آپ مطمئن ہوتے ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا کرنا ہے نا، ایکشن جو ہے اپنا، یہ اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جائے اور آپ صرف تلاوت سن لیں اور روحانی طور پہ اپنا علاج کر لیں تو کتنا اچھا لگے۔
ہے نا بات کام کی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہے انڈیویجول ایفرٹ کہ گھر کے اندر فرض کر لیں 10 بندے لیتے ہیں، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ سیریس ہے کہ گھر میں خوشحالی آنی چاہیے. اس نے آنکھ کھولی ہے بچے نے تو دیکھا ہے کہ گھر میں خوشی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ہر وقت کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ پھر شروع سے ہی اپنا ایک مائنڈ بناتے ہیں کہ میں کسی طرح بڑا ہو جاؤں، پھر میں کچھ ایسا کام کروں گا جس سے دنیا خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. آپ نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، خود ہمت کرنی ہے. اب جو لوگ باہر چلے گئے باہر کی دنیا میں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل محمود صاحب سعودیہ سے ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹ اٹیچ ہیں، اور آج کی جو محفل تھی اس میں ایک ٹیٹا سرابیاں ہیں، وہ جوائن کرتی ہیں ہمیں، اور جو زیادہ ایکٹیولی ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ ہیں ابیل مدنی. اب یہ اگر ہم سارے مل جائیں گے نا تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ جو کہہ لیں 2 نمبر کا کام کرتے ہیں یا باتوں کی کمائی کھاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے فائدہ ہوگا. جن کو جابز نہیں مل رہی، نوکریاں نہیں ملتی، باہر چلے جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے. آج کل عرب ورلڈ میں پیسہ ہے ہی نہیں، پروجیکٹس ہے ہی نہیں، اور ساری دنیا پریشان ہے. کچھ لوگ اندر چلے جاتے ہیں اسی بہانے کہ وہ جعلی طور پر باہر گئے تھے تو اب کیا کریں، وہاں پولیس نے پکڑ لیا ہے اور جیلوں میں رہ رہے ہیں. تو سب کے لیے ایک ہی حل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کسی کا کوئی بھائی باہر چلا گیا، وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر فیملی بھی پریشان ہے، وہ خود بھی پریشان ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کو اچھا روزگار بھی ملے گا، اور اگر جیل میں ہے تو وہاں سے رہائی بھی ملے گی آپ کو، یعنی بری کر دیا جائے گا، آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اگر آپ بیمار ہیں تو صحت مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین شریف جو ہے اسے زبانی یاد کر لیجئے، 1 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں اور اگلے 24 گھنٹے موج کیا کریں. تو ہمت کریں گے، ہمت، چونکہ ظاہر ہے ایج جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی اس معاملوں میں، کہ اگر آپ 100 سال کے بھی ہو گئے تب بھی قرآن پاک کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بیسک چیز ہے وہ ہے آپ کا ذہن. اگر اس کے اندر ہی آپ نے مایوسی کو جگہ دے دیا یا پریشانیوں کو بٹھا لیا ہے، جیسے کوئی شخص ہے وہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ بہت پریشان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا پاس، تو یہ جو نیگیٹو آپ کی تھاٹ ہے یہ آپ کے سارے ایکشن کو بھی ملیا میٹ کر دیتی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ محنت کریں تو پورا یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میری مدد فرماؤ تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. اس دنیا میں آیا ہوں، کچھ تو میں نے کرنا ہے، کچھ تو کروں گا تبھی تو آگے نکلوں گا. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں آپ کو درود تاج شریف سناتا ہوں، چونکہ کوئی بھی محفل جیسے ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو، درود و سلام نہ پڑھا جائے، تو ایسی محفلوں کا، ایسی باتوں کا کیا کرنا. اور چونکہ ہمارا جو کام ہے وہ ایکشن والا ہے، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، فرض کر لیں مسائل ہی ہیں، کسی نے بتا دیا جی کہ آپ کے گھر میں اثرات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ٹونے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ گھر بدل لو، کوئی کہتا ہے کہ نیت بدل لو، تو آپ سے آسان سی گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری تلاوت جو 3 سے لے کر 4:30 بجے تک روزانہ ہوتی ہے، آپ 1.5 گھنٹہ نہیں تو 1 گھنٹہ اس میں لگا لیا کریں. اگر 1 گھنٹہ آپ اللہ کے لیے بیٹھیں گے، سکون سے بیٹھیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، وضو ہو کر بیٹھیں گے، تو سکون تو آئے گا نا، پیسہ بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی ایک رتی برابر بھی محنت جو ہے وہ رائگانی جاتی ہے، ضائع نہیں کرتے، اجر ملتا ہے. جو لوگ باہر چلے گئے وہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعودیہ میں رہنے والے لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اسی طرح افریقہ میں رہنے والے جو لوگ باہر سے پاکستانی گئے یا دوسرے ممالک سے آئے ہیں ان کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تو ایک ہی سلوشن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں کثرت سے، اور اللہ کو حاضر ناظر جانے، اللہ کو سمیع و بصیر جانے. دیکھو اپنے مالک سے اگر آپ کی بات نہیں بنے گی تو کون بنائے گا؟ پوری دنیا میں جتنے بھی جن و انس ہیں، یعنی چرند پرند ہیں، سب کو اللہ ہی تو پال رہا ہے.
تو اس کے فضل سے تو بات بننی ہے، تو اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کیجیے۔ تو اب تلاوت میں کرتا ہوں، یہ 2-3 منٹ کی تلاوت ہوگی، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ۔ پر امید رہنا ہے، باہمت رہنا ہے، اور آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور کوئی خواب آئیں تو خود بھی کسی کو نہ بتائیں اور نہ کسی کو کہیں۔ جس کو بھی آپ سبق بتائیں اس سے عرض کرنی ہے کہ آپ نے خواب کسی کو نہیں بتانے، کسی کو نہیں بتانے۔ اگر برداشت نہ ہو تو پھر صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے خادم اعلیٰ ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں درود تشریف پیش کرتا ہوں۔ یہ درود تشریف جو ہے، جس کو یاد ہو وہ تو اسے ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، جسے یہ یاد نہ ہو وہ درود ابراہیمی اس کی جگہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنی زندگی میں نکھار آئے گا، اتنی ہی خوشحالی آئے گی، اتنی ہی موجیں لگیں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشروع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کافی الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج سالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سائل لنا اشکالنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سائل لنا اشکالنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سائل لنا اشکالنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں، یعنی جو آپ کی وجہ سے پڑھے گا، جس کی زندگی میں سکون آئے گا، تو ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کو دینی دنیاوی روحانی ترقی ملے گی، اور آپ نے بس سبق پر توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ جن کے رشتے نہیں آ رہے وہ بھی ایک ہی علاج ہے،
چونکہ کام تو اللہ کے فضل سے ہونے، اور جب آپ ذکر فکر کرتے رہیں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہیں گے، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے، درود طه شریف پڑھتے رہیں گے، ہمت کرتے رہیں گے، اور اپنی نگاہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھیں گے۔ یعنی ہماری جو سانس ہے، یہ جو ناک ہے نا، ناک، اس میں 2 سوراخ ہیں، دونوں سے ہم سانس لیتے ہیں، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس طرف سے سانس لیا جاتا ہے، 1 گھنٹہ اس سے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کے اندر بھی کمپیوٹرائزڈ نظام رکھا ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں یہ بات پہلے پتہ تھی یا نہیں کہ ایک طرف سے 1 گھنٹہ پورا، پھر دوسری طرف سے چیک کر لیجئے گا کہ سانس ہم ایک نالی سے لیتے ہیں، دونوں سے ایٹ اے ٹائم نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا، پوری کائنات میں کمپیوٹرائزڈ ہے، اس سے بھی بہتر ہے، بلکہ سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ جب آپ غلطی کرتے ہو تو خمیازہ آپ کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو مروانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ ایکسیڈنٹ میں مرے یا جہاز میں بیٹھ کے گرے یا کچھ بھی اس کو تکلیف پہنچے، رب تو رب ہے۔ لیکن جب انسان غلطی کرتا ہے تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے غلطیاں نہیں کرنی۔ نیور ریپیٹ یور مسٹیکس۔ اگر ایک دفعہ ہو جائے تو ایک غلطی زندگی میں ایک بار ہونی چاہیے، بار بار نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا ایک بار مسکرا دو، چونکہ مسکرائیں گے تو بات بنے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے، انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 3 بجے لائن پر آنا، فیس بک پہ نہ بھولیے جائے۔ اگر اور کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، اور NCC پاک 1 چینل ہے، اسے آپ کھولیں گے تو انشاءاللہ تقریباً 750 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں۔ You will enjoy your life. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.